السلام علیکم ناظرین، خاندان کے صبح بخیر کے پیغام سے لے کر واٹس ایپ یونیورسٹی کے فیک پیغامات تک، آج کے دن واٹس ایپ دنیا کی میسیجنگ ایپ بن چکی ہے۔ اس کی دنیا بھر میں 2 بلین سے زیادہ ماہانہ ایکٹیو یوزرز ہیں، مطلب دنیا بھر میں رہنے والے 25% لوگ اس ایک ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچ کر دیکھا ہے کہ اس کا استعمال مکمل مفت ہے، اس ایپلیکیشن میں ایڈز بھی نہیں ہیں؟ تو یہ جو واٹس ایپ کمپنی ہے یہ پیسہ کہاں سے کماتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آئے سمجھتے ہیں واٹس ایپ کا مکمل بزنس ماڈل کیا ہے۔ میں ہوں مصباح خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فیکٹ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ واٹس ایپ کو 2009 میں 2 لوگوں برین ایکٹن اور جین کام نے شروع کیا تھا۔ ان دونوں نے اس سے پہلے ساتھ یاہو کمپنی میں مل کر 9 سال کام کیا تھا، اور جب انہوں نے یاہو کو چھوڑا تو پھر الگ الگ نوکری کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے فیس بک میں اپلائی کیا لیکن وہاں سے انہیں ریجیکشن ملی، ٹویٹر میں اپلائی کیا، وہاں سے بھی انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب یہ جاننا دلچسپ ہے کہ 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 بلین میں خرید لیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں واٹس ایپ بنانے کا خیال کیسے آیا تھا؟ تو ناظرین، جین کام جو تھے وہ جم جاتے تھے، اور جب وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے دوست جو انہیں کال کر رہے ہیں لیکن وہ کال اٹھا نہیں پاتے تھے، وہ کال مس کرتے رہتے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ایسی ایپ ہونی چاہیے جو سٹیٹس بتا سکے کہ ابھی میں جم میں ہوں تو میرے دوست اس سٹیٹس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ابھی وہ جم میں ہے تو اب مجھے کال نہیں کریں۔ اور اس بنیادی خیال پر چل کر انہوں نے ایک ایپلیکیشن بنائی جنہوں نے واٹس ایپ کا نام دیا۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی میسیجنگ ایپ نہیں تھی، آپ کسی کو میسج نہیں بھیج سکتے تھے، یہ ایپ صرف واٹس ایپ تھی۔ واٹس ایپ لفظ آتا ہے واٹس اپ سے، آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا واٹس اپ، کیا حال ہے آپ کا؟ اس ایپ کے ذریعے آپ صرف اپنا حال بتا سکتے تھے، مطلب آپ اس ایپ پر صرف سٹیٹس لگا سکتے تھے، آپ لکھ سکتے تھے کہ میں ابھی جم میں ہوں تو یہ ایپ آپ کے دوستوں تک یہ بات پہنچا دیتی۔ صرف اسی چیز کے لیے یہ ایپ بنائی گئی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اسے ریئلائز ہوا کہ کچھ لوگ اس ایپ کو استعمال کر رہے تھے، وہ اسٹیٹس کا استعمال میسیجنگ کی طرح کرنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اسے میسیجنگ سروس کی طرح بنا دیں، اور یہ آئیڈیا زبردست طریقے سے کامیاب ہوا، کیونکہ 2009 میں صرف ایک اور ایسی ایپ ہوتی تھی جس پر دوسروں کو فری پیغامات بھیجے جا سکتے تھے۔ وہ ایپ تھی بلیک بیری کا میسیجنگ، BBM۔ اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس کے لیے آپ کے پاس بلیک بیری فون ہونا ضروری ہوتا تھا، تو صرف بلیک بیری فون کو استعمال کرنے والے ہی بلیک بیری میسیجنگ کا استعمال کر سکتے تھے، اور یہاں پر ایک گیپ تھی جو فل ان کی واٹس ایپ نے، اور باقی فون استعمال کرنے والے لوگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں بھی ایک فری میسیجنگ ایپ کی ضرورت ہے، اور واٹس ایپ ہی وہ ایپ تھی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو گئے۔ واٹس ایپ کو سرمایہ کاروں کی طرف سے فنڈز ملنے لگے۔ واٹس ایپ کی شہرت اپنے آپ ہی بڑی تیزی سے بڑھنے لگی، بنا کوئی مارکیٹنگ کیے، بنا کوئی ایڈز دیے ان کی شہرت آسمانوں کو چھونے لگی، کیونکہ لوگوں کو پسند آتا کہ وہ اپنے دوستوں کو بتاتے۔ یہاں پر واٹس ایپ کی اور آرگینک گروتھ دیکھنے کو ملی، کیونکہ 2009 تک ایک SMS کے بہت سے پیسے چارج کیے جاتے تھے، یہ بڑا مہنگا پڑتا تھا، اس لیے لوگوں نے واٹس ایپ کا استعمال شروع کیا۔ اگلے 2 سالوں میں یہ ایپ سٹور میں ٹاپ 10 ایپس میں آ گئی۔ یہ چیز تقریباً ہر ملک کے لیے صحیح تھی سوائے امریکہ کے۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ واٹس ایپ کو اپنی گروتھ یورپی، ایشیائی اور افریقن ممالک سے ملی۔ اگر پیسوں کی بات کی جائے تو شروعات میں واٹس ایپ کو چلانے میں زیادہ خرچہ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ایپ بنائی، ان کی ایک چھوٹی سی ٹیم تھی، وہ مارکیٹنگ یا ایڈز پر زیادہ خرچہ نہیں کر رہے تھے۔ واٹس ایپ کا سب سے بڑا خرچہ تھا وہ ایکچولی SMS بھیجنے کا خرچہ تھا، جو ویریفیکیشن ٹیکسٹ بھیجا جاتا تھا وہ ان کے لیے بہت بڑا خرچہ تھا، وہ ان کے لیے سب سے بڑا خرچہ تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ کچھ تو سرمایہ کاری آئی تھی ان کے پاس، ان کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اور بہت سی کمپنیاں ان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتی تھیں، انہیں پیسے دیتی تھی شیئرز کے بدلے، لیکن یہ سرمایہ کاری اتنی تیزی سے نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک نیا بزنس ماڈل بنایا۔
واٹس ایپ نے $0.99 سالانہ اپنے یوزر سے لینا شروع کر دیا۔ واٹس ایپ اب فری ایپ نہیں تھی، انہوں نے $1 لینا شروع کر دیا تھا، لیکن اس سے ان کی گروتھ رکی نہیں بلکہ جاری رہی۔ 2011 تک یہ ایپ سٹور کی سب سے ٹاپ کی ایپ بن چکی تھی۔ برین ایکٹن ایک چیز میں بہت کلیئر تھے، انہوں نے اپنے ٹیبل پر ایک نوٹ چپکا رکھا تھا، نو ایڈز، نو گیمز، نو گیمکس۔ یہ واٹس ایپ پر کوئی ایڈ نہیں رکھنا چاہتے تھے، نہ ہی کوئی ایسے فیچرز رکھنا چاہتے تھے جن کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ یہ اپنے ایپ کو سادہ رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میسیجنگ کے لیے ایپ بنائی تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس چیز میں ان کی ایپ بہترین رہے۔ ان کا یہ $1 بزنس ماڈل بہت کامیاب رہا۔ صرف 3 سالوں کے اندر واٹس ایپ ایک منافع بخش کمپنی بن گئی۔ جتنا یہ پیسہ کماتے اپنی چھوٹی سی ٹیم پر خرچ کر دیتے تھے تاکہ واٹس ایپ میں نئے فیچرز متعارف کروائے جا سکے۔ ان کا کہنا تھا our product is a passion, your data is not even the picture۔ لیکن اس کے بعد کہانی میں انٹری ہوتی ہے فیس بک کی، اور یہاں سے یہ پورا ماڈل برباد ہونا شروع ہو گیا۔ 2014 میں ان کی فیس بک کے ساتھ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے اور $19 بلین میں فیس بک واٹس ایپ کو خرید لیتی ہے۔ فیس بک واٹس ایپ کو خریدنے کے لیے اتنی بے چین تھی کیونکہ واٹس ایپ سب سے بڑا میسنجر کا حریف تھا۔ پھر 2014 تک آتے آتے بہت سی میسیجنگ ایپس آ چکی تھی، جیسا کہ وی چیٹ، کک، لائن اور وائبر وغیرہ۔ واٹس ایپ کے پاس اتنے زیادہ یوزرز کا ڈیٹا ہے اور فیس بک نے ریئلائز کیا کہ وہ اس ڈیٹا کا استعمال کر کے پیسے کما سکتے ہیں، کیونکہ فیس بک ڈیٹا خرید و فروخت کر کے ہی تو اپنی کمپنی چلاتی ہے۔ اس ڈیل کے بعد کوم اور ایکٹن واٹس ایپ کے بانی راتوں رات ارب پتی بن گئے۔ جنوری 2016 میں خبر آتی ہے کہ واٹس ایپ نے اپنی $1 کی فیس ہٹا دی ہے اور یہ دوبارہ سے ایک فری ایپ بن گئی ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں اور سب سے اہم وجہ یہ کہ کئی ایسے ممالک تھے جیسا کہ پاکستان جہاں لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈز نہیں تھے، وہ اس فیس کی ادائیگی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور زیادہ صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو بالکل مفت کر دیا۔ لیکن پھر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ واٹس ایپ پیسے کیسے کمائے گا؟ واٹس ایپ کاروباروں کے ساتھ شراکت کرنے کی کوشش کرے گا اور وہاں سے ریونیو کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت میں مارک زکربرگ پر اپنے سرمایہ کاروں کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ واٹس ایپ پر $19 ملین خرچ کیے ہیں، کسی طریقے سے تو پیسے کمانے پڑیں گے، کسی طرح سے تو دکھانا پڑے گا کہ یہ خریدنا ہمارے لیے منافع بخش رہا ہے، ہمیں جلدی سے جلدی واٹس ایپ کو منافع بخش بنانا پڑے گا۔ اس کے بدلے میں مارک نے دباؤ بنایا واٹس ایپ کے بانیوں کے اوپر، اور واٹس ایپ کے بانیوں نے تنگ آ کر مارچ 2017 میں ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ ہمارے سے نہیں اور ہوتا۔ برین ایکٹنگ نے سپٹمبر 2017 میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور اس کے کچھ ہی مہینوں بعد جان کوم نے بھی واٹس ایپ کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ جس طرح کا بزنس ماڈل فیس بک تھوپنا چاہتا ہے واٹس ایپ پر، وہ اس پر بالکل بھی متفق نہیں ہے اور یہ اسے کسی طرح سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور 2018 کے بعد ناظرین آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارک زکربرگ نے واٹس ایپ پر اپنا مکمل قبضہ جما لیا۔ برائن ایکٹن آگے چل کر ایک غیر منافع بخش فاؤنڈیشن سگنل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 2018 میں فیس بک نے واٹس ایپ بزنس ایپ لانچ کی۔ اس ایپ میں اب بزنسز اپنے بزنس پروفائلز بنا سکتے ہیں اور جو تصدیق شدہ کاروبار ہیں وہ اپنے ویب سائٹس اور فیس بک پیج کو اپنے بزنس پروفائل سے لنک کر سکتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے فیس بک کو پروموٹ کرنے کا بہترین طریقہ نکالا۔ جو بھی یوزر بزنس پروفائل میں جائیں گے وہ ایک کلک کے ساتھ فیس بک پر بھی جا سکتے ہیں۔ اب حالانکہ یہ واٹس ایپ بزنس ایپلیکیشن بالکل فری ٹو یوز ہے، لیکن یہ جو بزنس اے پی آئی ہے اس سے واٹس ایپ پیسہ کماتا ہے۔ اے پی آئی ہوتا ہے ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس، بنیادی طور پر ایک ایسا میڈیم جس کے ذریعے ملٹیپل ایپلیکیشنز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی فنکشن یا ٹاسک مکمل کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ اپنا اے پی آئی مختلف کمپنیوں کو بیچتا ہے اور مختلف کمپنیاں چاہتی ہیں بہت سارے کسٹمرز انہیں واٹس ایپ پر لکھیں تو آٹومیٹکلی رد عمل دے۔ ان کوائریز کو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ واٹس ایپ کا اے پی آئی استعمال کرتے ہیں
ہیں تو وہ شپنگ کنفرمیشن، اپوائنٹمنٹ ریمائنڈر اور ایونٹ ٹکٹس بھی بیچ سکتے ہیں۔ پیسے کمانے کا یہ ماڈل یہ ہے کہ اگر کمپنیاں 24 گھنٹے کے اندر رپلائی کر دیتی ہیں تو وہ میسج انہیں مفت ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں 24 گھنٹے کے بعد جواب دینا ہے تو پھر تھوڑی فیس ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کون ایسے بزنسز ہیں جو اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ہے ناظرین وہ کمپنیاں جو لاکھوں کسٹمرز سے ڈیل کرتی ہیں، جیسا کہ ہوائی کمپنیوں کے ٹکٹ ہو گئے یا ٹریول ٹکٹس ہو گئے یا پھر مووی ٹکٹس ہو گئے یا بڑے بڑے بینکس ہو گئے۔ چنانچہ واٹس ایپ API کا استعمال بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں، سنگاپور ایئر لائنز، booking.com، اوبر، میک مائی ٹرپ، نیٹ فلکس، یہ کچھ مثالیں ہیں۔ ناظرین ابھی بھی فیس بک نے بس نہیں کی، یہ اب بھی طریقے ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طرح سے واٹس ایپ سے مزید پیسے کمائے جائیں، اسی لیے اب انہوں نے ایک پیمنٹ کا آپشن بھی ڈالا ہے۔ اب واٹس ایپ پے سروس بھی شروع کی جا رہی ہے جہاں سے یہ پیسہ کما سکیں۔ اس کے علاوہ فیس بک سوچ رہا ہے کہ واٹس ایپ پر ایڈز بھی لے آئیں تاکہ مزید پیسے کمائے جا سکیں۔ ناظرین اگر بات کی جائے کل ریونیو کی جو واٹس ایپ فیس بک کو کما کر دے رہا ہے تو اس کی ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے، کیونکہ واٹس ایپ فیس بک کمپنی کا ایک حصہ ہے تو فیس بک اس کا الگ سے ریونیو بریک ڈاؤن نہیں دکھاتا ہے۔ 2017 میں فوربس کی طرف سے ایک اندازہ ضرور لگایا گیا تھا جس میں واٹس ایپ کے 1.3 ملین یوزرز تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایوریج ریونیو پر یوزر $4 سے $12 تک واٹس ایپ کما سکتا ہے۔ دنیا بھر میں 50 لاکھ بزنسز واٹس ایپ بزنس کا استعمال کر رہی ہیں۔ اب بیسیکلی واٹس ایپ کو ایسا بنایا جا رہا ہے جس پر چیزیں بیچی اور خریدی جائیں گی، جس پر پیمنٹس بھی کی جائیں گی اور جس پر آپ آنے والے وقتوں میں ایڈز بھی دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ مارک کا کیا پروگرام ہے واٹس ایپ کے ڈیٹا کو لے کر یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی کو لے کر ایک بہت بڑی کنٹروورسی اٹھی تھی حال ہی میں۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کس طرح آنے والے وقت میں واٹس ایپ ڈیٹا کا استعمال کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ فیس بک پیسہ کمانے کے لیے ڈیٹا کا استعمال کرے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور دلچسپ لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔